अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग। आज की ये जो वीडियो है तो उसका हम आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो मैं आपको अल्फाज बता रही हूँ ये जस्ट 13 अल्फाज हैं। अगर आप याद कर लेंगे तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। बिल्कुल इजी सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं ये जिनको आपने बस याद रखना है तो आप भी इंग्लिश बोलेंगे। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आप हर जगह कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि आप शॉर्ट वर्ड्स में बात किया करें, बात को ज़्यादा लंबी ना करें, क्योंकि अगर बात लंबी कर देती हैं तो फिर हमारे पास उतने वर्ड्स नहीं होते, हम उस तरह से अपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाते। इसलिए आपको चाहिए कि हमेशा जब भी बात करें छोटे छोटे सेंटेंसेस में आपने बात करनी है, जस्ट सिंपल सेंटेंसेस में, ताकि दूसरों के सामने आपका इम्प्रेशन अच्छा हो। ये बस 13 अल्फाज याद कर लो, आप अंग्रेज़ों की तरह इंग्लिश बोल सकते हैं। हर सूरत हाल में कैसे फिट आते हैं ये लफ्ज़ देखें हम इस वीडियो में। अब हम आगे जाकर देखेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, अपने लेसन को रीड करें, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये वीडियो पोस्ट है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ये उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि अभी जिन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू की है, या जो इंग्लिश सीखने के ख्वाहिशमंद हैं, या जिन्हें अभी थोड़ी बहुत आती है। तो मैंने मज़ीद वीडियोस अब अपलोड की हैं जहाँ पर आप बेसिक लेवल से, यानी कि आपने इंग्लिश का स्टार्ट कैसे करना है, किस तरह से आपने इंग्लिश सीखनी है। हमने वहाँ पर मैंने साउंड्स किस तरह से लेने हैं, चैट करनी है, वर्ड्स को बनाना किस तरह से है, सेंटेंस किस तरह से बनाने हैं, फिर हमने उनको पैराग्राफ में किस तरह से ऐड करना है। तो मेरी मज़ीद वीडियोस ये आप देख सकते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियो, या आपको अभी वर्ड्स बनाने नहीं आते, या आप साउंड्स की आपको समझ नहीं आ रही, तो मेरे चैनल में दूसरी वीडियोस हैं, आप उनको देखें और फिर आप इंशाल्लाह इंग्लिश सीख जाएंगे। चले हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। जब आप किसी से मिले, यानी कि आपने जब किसी से मिलना है, सुबह के वक़्त, दोपहर के वक़्त, यानी कि मिलने के औकात कार के टाइम में हमने कैसे कहना है। वैसे तो इस्लामी तरीक़ा में सलाम लिया जाता है, लेकिन इंग्लिश में कैसे कहना है। दोपहर 12 बजे से पहले अगर मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग। दोपहर शाम से शाम तक गुड आफ्टरनून। दोपहर यानी कि 12 बजे के बाद शाम तक गुड आफ्टरनून। शाम से रात तक गुड इवनिंग। दिन में अलविदा हो तो हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। आप ये वाले वर्ड यूज़ करें। रात में अलविदा कहें, हैव अ गुड नाइट। अगर आप शाम को किसी को कह रहे हैं गुड बाय, या आपने देखना है कि अब आपकी मुलाकात दोबारा नहीं होगी इसके बाद, यानी कि इवनिंग के बाद या रात के बाद, तो आपने उसको गुड नाइट बोलना है। नहीं तो आपने, अगर आप दिन में किसी को अलविदा कह रहे हैं तो आपने कहना है हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। तो आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करें। तो दोस्तों, अभी हमने ये पढ़ा है कि किस तरह से हमने दूसरों से मिलना है और उनको सलाम कैसे करनी है इंग्लिश में, यानी कि वेलकम, उनको किस तरह से हमने उनसे मिलना है। और अलविदा कहते हुए ये वाले सेंटेंसेस यूज़ होंगे। दिन में अलविदा के लिए होगा हैव अ गुड डे, गुड, हैव अ नाइस डे। या आपने ये भी कहना है
کہ آپ سے مل کر اچھا لگا. نائس ٹو میٹ یو. چلے آگے بڑھتے ہیں. کسی کو متوجہ کرنا ہو، پیدل راستہ لینا ہو، محفل سے اٹھ کر جانا ہو. بعض اوقات آپ کو کوئی ضروری کام آ جائے یا آپ نے کہیں جانا ہو تو آپ نے کسی محفل میں بیٹھے ہیں یا آپ کسی آفس میں بیٹھے ہیں تو آپ نے وہاں سے جانا ہو تو آپ کہیں گے پلیز. بات کاٹنی ہو گفتگو کے دوران، چھینک یا فون آ جائے، کوئی بلا وجہ تنگ کرے تو لہجے کے فرق سے ایکسکیوز می یعنی کہ ایکسکیوز می کہیں، تاکہ دوسرے کو یہ بھی نہ فیل ہو کہ آپ اس کی بات سے تنگ آ گئے ہیں یا اس کے لہجے سے تنگ آ کر آپ جا رہے ہیں. بعض اوقات آپ کا فون آ جاتا ہے یا آپ کو کوئی بہت ہی زیادہ ضروری کام یاد آ جاتا ہے یا آپ کو کوئی بلا رہا ہو تو آپ نے اس کی بات کو کاٹ کر جانا ہے. گفتگو یعنی کہ جب آپ کی ہو رہی ہو تو اس وقت آپ نے کہنا ہے ایکسکیوز می، تاکہ اگلے بندے کو برا نہ لگے کہ آپ اس کی بات کو کاٹ کر جا رہے ہیں. پلیز کہیں یا ایکسکیوز می پلیز، یہ زیادہ سوٹیبل ہے. ایکسکیوز می پلیز. تو اس طرح سے آپ نے اس ورڈ کا یوز کرنا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کہیں پر جا رہے ہیں، ہمیں رستہ لینا ہے یا ہم کسی بینک میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں پیسے نکلوانے ہیں یا ہم کسی اسٹور پر ہیں، رش زیادہ ہے تو ہمیں جلدی ہے تو ہم انہیں کہیں گے کہ ایکسکیوز می پلیز یعنی کہ ہمیں رستہ دیں. یا آپ ان کو برا نہ لگے، ان کو پیچھے کریں یا ان سے کہیں کہ ایکسکیوز می پلیز پیچھے ہو جائیں، مجھے پہلے آنے دیں. تو اس طرح سے اپنی یہ والا ورڈ یوز کرنا ہے. بات نہ سمجھ آئے تو دہرانے کو کہیں، یعنی کہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہو، آپ کو اس بات کی سمجھ نہ آئی ہو، آپ کو ٹھیک طرح سے آپ اس کو سن نہ پائے ہوں تو آپ نے اسے کہنا ہے پارڈن. کیا کہنا ہے؟ پارڈن. یعنی کہ بات کو دوبارہ دہرائیں، مجھے سمجھ نہیں آئی. تو آپ نے شارٹ الفاظ کا یوز کرنا ہے، زیادہ لینتھی بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ کوئی تیز تیز بول رہا ہو تو کہیں پلیز اسپیک سلولی. پلیز اسپیک سلولی یعنی کہ آہستہ بولے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میری انگریزی کچھ خاص نہیں. اگر آپ سے کوئی انگلش میں بات کر رہا ہے اور آپ اسے کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ انگلش نہیں آتی یا میری انگریزی زیادہ اچھی نہیں ہے تو آپ نے کہنا آئی ایم ناٹ گڈ. آئی ایم ناٹ گڈ ان انگلش یعنی کہ میں انگلش میں زیادہ میری خاص نہیں ہے یا میری زیادہ بہتر نہیں ہے. آئی ایم ناٹ گڈ ان انگلش. کوئی ایڈریس پوچھنا ہو تو دکھا کر کہیں پلیز گائیڈ می. آپ نے کسی سے پوچھنا ہو کہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں، آپ کے پاس کوئی ایڈریس ہے یا آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، جیسے آپ کسی لیسن کے بارے میں یا آپ کہیں اسکول کالج میں ہو، آپ ٹیچر سے کسی بات کو پوچھنا ہے یا آپ کا کوئی سبق ہے، آپ نے کوئی کویسچن ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ان کو کہیں گے، وہ دکھائیں گے اور کہیں گے پلیز گائیڈ می یعنی کہ مجھے یہ سمجھائیں، جس کی سمجھ نہیں آ رہی تو ان کو دکھائیں. اور آپ نے اس ٹائم اپنے یہ الفاظ یوز کرنا ہے پلیز گائیڈ می. کسی بھی بات کا شکریہ ہو تو یعنی کہ آپ نے کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو، آپ نے مہربانی والا ورڈ یوز کرنا ہو تو آپ وہاں پر کہیں گے تھینکس. اگر آپ نے زیادہ تر جو تھوڑا لانگ کرنا ہے تو آپ کہیں گے تھینک یو سو مچ. ویسے تو تھینکس جسٹ سمپل سا ہے، شارٹ ورڈ ہے، تھینکس ہی کہہ دیں تو یہی کافی ہے. لیکن آپ زیادہ لینتھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ دیں تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ، یا آپ نے میری ہیلپ کی تو اس کے لیے آپ کا شکریہ. تو دوستو یہ والے جو الفاظ ہیں بالکل سمپل اور چھوٹے ہیں، تو آپ نے کو چاہیے کہ سمپل سے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں ہی ہمیشہ بات کرنی چاہیے. مجھے بھوک لگی ہے، آئی ایم ہنگری. مجھے بھوک لگی ہے، آئی ایم ہنگری. ہنگری بھوک.
میرا پیٹ بھرا ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی کھانے کی دعوت دے رہا ہے یا آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز کھا لیں، تو آپ اسے کہنا آئی ایم سیٹسفائیڈ، یعنی کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، آئی ایم سیٹسفائیڈ۔ کسی کو کھانے یا کسی بھی کام کی دعوت دینی، پلیز جوائن، یعنی کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا آپ کوئی کھانا کھا رہے ہیں تو آپ نے کسی دوسرے کو کہنا ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے اور کھانا کھائے، یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہ کام کریں یا آ جائیں، تو آپ نے کہنا ہے پلیز جوائن۔ جوائن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن پلیز جوائن زیادہ سوٹیبل ہے۔ کوئی وعدہ، ڈیل یا رضامندی، ڈن سر، میڈم، ڈن کے بعد سر یا میڈم کوئی بھی لگا سکتے ہیں۔ شاپنگ پر قیمت پوچھنی ہو، یعنی کہ آپ کسی شاپنگ مال میں گئے ہیں تو آپ نے ان سے قیمت پوچھنی ہے، تو آپ نے ظاہر سی بات ہے شارٹ الفاظ میں پوچھنا ہے ہاؤ مچ، یعنی کہ اس کی قیمت کتنی ہے، ہاؤ مچ کتنی قیمت ہے۔ شاپنگ مکمل کر لی تو آپ نے ان سے بل لینا ہے، تو آپ نے کہنا ہے بل پلیز، آپ نے کہنا ہے یعنی کہ میرا بل دے مجھے، بل پلیز، جسٹ سمپل سا۔ تو قیمت کم کرنے کو کہنا ہے اینی ڈسکاؤنٹ، یعنی کہ آپ کو قیمت زیادہ لگ رہی ہے، آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ قیمت کم کریں یا تھوڑا ڈسکاؤنٹ دیا جائے، تو آپ نے کہنا ہے اینی ڈسکاؤنٹ۔ اسٹور میں اردو ہندی سمجھنے والے سیل مین کا پوچھیں، اس کے لیے آپ نے پوچھنے کے لیے کہنا ہے کہ اینی ون اسپیک اردو ہندی، یعنی کہ کوئی اسٹور میں ایسا ہے جو اردو یا ہندی جانتا ہو، کیونکہ آج کل تو جیسے رواج ہی ہو گیا ہے کہ ہمارے ملک سے، یعنی کہ ہر ملک سے کوئی نہ کوئی دوسرے ملک میں کوئی کام کے لیے جاتا ہے، کوئی اسٹڈی کے لیے جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کام کے لیے دوسرے ممالک میں جاتے رہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو دوسرے ممالک کی زبان سمجھ نہیں آتی، تو آپ نے انگلش میں ان سے، وہ انگلش بولتے ہوں آپ کو نہیں آتی، تو آپ نے جسٹ اتنا کہنا ہے اینی ون اسپیک اردو ہندی، یعنی کہ یہاں پہ اسٹور میں کوئی ہے جو اردو یا ہندی بولتا ہو یا سمجھتا ہو، ان کو پوچھنے کے لیے آپ نے ان الفاظ کا یوز کرنا ہے۔ دوستو، جیسا کہ کچھ مائیں بہنیں ایسی ہیں، کسی کو باہر جانا پڑتا ہے، یا کوئی بیٹی ہے اس کی شادی باہر ہو جاتی ہے یا اس کے شوہر باہر رہتے ہوں تو وہ اس کو باہر لے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر ان کو مشکل آتی ہے، یا جو بوائز ہیں یعنی کہ لڑکے ہیں، مرد حضرات یہ کام کے سلسلے میں دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو ان کو انگلش نہیں آتی، تو یہ جسٹ سمپل سے چھوٹے سے 13 الفاظ ہیں، جسٹ آپ ان کو اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، ان کو یاد کر لیں، ان کو لکھ لیں، تو آپ بآسانی انگلش بول سکتے ہیں، آپ کو کسی بھی طرح سے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ تو آپ نے مایوس نہیں ہونا کہ ہمیں جی کچھ نہیں آتا۔ تو ٹھیک ہے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔